اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم قال الملأ من قومه انا لنراک فی ضلال مبین قال یا قوم لیس فی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بہت بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ انہوں نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی بندگی کرو، عبادت صرف اللہ کی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی عبادت کے لائق ہستی نہیں ہے، اور مجھ کو اگر تم نے ایسا نہ کیا تو مجھے تمہارے لیے ایک بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ ان کی قوم کے سرداروں نے کہا، ہم تو تجھے صاف غلطی پر دیکھتے ہیں، تم ہمارے آبائی دین کے اوپر نکتہ چینی کر رہے ہو، تم ہمارے ٹھہرائے ہوئے بزرگوں کو اور ان لوگوں کو جن کی ہمارے باپ دادا پوجا کرتے آئے ہیں، ان سے تم ہمیں بہکانا چاہتے ہو، ہٹانا چاہتے ہو۔ ہم تو تمہارے بارے میں جو خوشگوانی تھی وہ ختم ہو گئی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ آپ بہت ہی بڑی غلطی پر ہیں۔ نوح علیہ السلام نے کہا، قال یا قومی لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین۔ نوح نے کہا کہ اے میری قوم، مجھ پہ ذرا بھی گمراہی نہیں ہے، مجھ میں تو ذرہ برابر بھی گمراہی نہیں ہے، لیکن میں اپنے رب کا، اپنے مالک کا اور تمہارے مالک کا رسول ہوں، بھیجا ہوا پیغمبر ہوں۔ ابلغکم رسالات ربی وانصح لکم، تم کو اپنے رب کے پیغام پہنچاتا ہوں، اور وَعَالَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، میں تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تمہاری بھلائی چاہتا ہوں، اور میں اللہ کی طرف سے ان چیزوں کی خبر رکھتا ہوں جن کا تمہیں علم نہیں ہے۔ او عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم وَلِتَتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور کیا تم اس بات پر تعجب کرتے ہو کہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک ایسے شخص کی معرفت جو تمہاری اپنی ہی جنس سے تعلق رکھتا ہے، کوئی نصیحت کی بات آ گئی ہے تاکہ وہ شخص تم کو خبردار کرے، تاکہ تم اس بات سے واقف ہو جاؤ کہ تمہارے رب کے پاس تمہیں حاضر ہونا ہے اور اس دنیا کی زندگی کا حساب دینا ہے، تاکہ تمہارے اوپر تم اللہ سے خوف کھاؤ اور اللہ تمہارے اوپر رحم کرے۔ فَكَذَّبُوهُ فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ۔ سو وہ لوگ ان کو جھٹلاتے ہی رہے، نوح علیہ السلام کو، تو ہم نے نوح کو اور ان کے ساتھ جو نوجوان کشتی میں سوار تھے بچا لیا، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا
ہم نے ان کو غرق کر دیا، بے شک وہ لوگ اندھے ہو کر رہے تھے اور وہ کوئی سمجھداری کا انہوں نے کام نہیں کیا تھا، بلکہ انہوں نے اللہ کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی تھی۔ رب کی زمین کے اوپر اس کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے تھے، لیکن شکریہ کے لیے وہ دوسری شخصیتوں اور ہستیوں کو منتخب کرتے تھے اپنی مرضی سے، اور ان کو واسطہ اور وسیلہ بناتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات میں ناظرین اپنے بندوں کو خبردار کر رہا ہے۔ اللہ کے آخری رسول کے ساتھ جو پیغام بھیجا گیا ہے انسانیت کے لیے، ساری دنیا کے لیے، قیامت تک کے لیے، آخری رسول کے ذریعے، اس کتاب قرآن حکیم کے ذریعے اور اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ذریعے یہ پیغام ہے کہ اگر تم اس کے اوپر عمل نہیں کرو گے، اس دعوت کو نہیں سمجھو گے جو تمہارے رب کی طرف سے صرف اور صرف تمہاری بھلائی کے لیے نازل کی گئی ہے، اس کو محفوظ کیا گیا ہے ہر قسم کی اس کی دخل اندازی سے یا در اندازی سے، اور اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ تم اپنے کردار کو اور اپنے طور اور طریقے کو، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تم اپنے عقیدے کو صحیح کر لو، اللہ کے ساتھ اللہ کی مخلوق کو اس کے برابر نہ کرو، اللہ کی ذات میں، صفات میں، حقوق میں، اختیارات میں کسی کا کوئی حق نہیں ہے، کسی کو کوئی اس بات کا اس کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے کہ اس کی بندگی کی جائے جس کو اللہ نے ایسا کرنے کا حکم دیا ہے، چاہے وہ اللہ کے رسول ہوں، آخری رسول ہوں، یا اللہ کے فرشتے ہوں، جبریل امین ہوں، یا کوئی اور دوسرا بڑے سے بڑا فرشتہ اللہ کے مقابلے میں کوئی بھی کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتا، اور وہ سب اللہ کے بندے ہیں۔ وہ اللہ کے ساتھ اللہ کی مخلوق کو یا کسی اور کو نہیں پوچھتے ہیں، اور نہ ہی وہ اللہ کے مقابلے میں سرکشی کرتے ہیں، بلکہ وہ اللہ کے شکر گزار مخلوق ہیں۔ اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے 23 سال لوگوں کو اللہ کی ہدایت کی طرف بلانے میں صرف کیے، ان کی ایک ایک لمحہ اللہ کی ایک ایک آیت کے اوپر انہوں نے عمل کر کے دکھایا، اور اس طرح سے دنیا کے لیے ایک نمونہ بن کر رہے، ساری دنیا کے لیے، قیامت تک کے لیے، اور اس مسلمان امت کو امت وسطیٰ بنایا تاکہ یہ دنیا کے لیے ایک نمونہ اور دنیا کے لیے قیادت مہیا ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وسائر المؤمنین۔